اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل الفرج۔ بات چل رہی تھی کہ اسباب نزول کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، ٹھیک، ان روایتوں پہ کتنا ہم اعتبار کر سکتے ہیں، کتنا اعتماد کر سکتے ہیں، چونکہ اکثر علماء اور مفسرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ روایتیں، وہ احادیث جس میں آیات قرآن کی شان نزول بیان کی گئی ہے، اسباب نزول کو ذکر کیا گیا ہے، اکثر کیا ہے اس میں غیر معتبر ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب نزول کی صحیح روایتوں تک دسترسی اور اس کی معرفت بہت مشکل چیز ہے۔ اسباب نزول ہم اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ اس سے قرآن فہمی میں سہولت اور آسانی پیدا ہو۔ خودے روایتوں میں پھنس گئے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ چلے، تو اس کے سلسلے میں علماء کے نظریات اور بیانات کی بررسی کر رہے تھے، کس عالم نے، کس مفسر نے ان روایتوں کے بارے میں کہ جن میں اسباب نزول کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آج بات پہنچی ہے جلال الدین السیوطی، ٹھیک، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور مفسر قرآن ہیں، بڑے باصلاحیت اور ایک علمی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی تمام تر علمی صلاحیت اور مہارت کے باوجود اس سلسلے میں فقط 250 مستند حدیثیں جمع کر سکے۔ اسباب نزول کی جو روایتیں ہیں، ٹھیک، ان روایتوں میں سے صحیح حدیث اور صحیح روایت جو علامہ سیوطی نے جمع کی ہے، جس کو قابل اعتماد بتایا ہے، وہ کل 250 حدیثیں ہیں، بلکہ مستند جس کی سند صحیح وإلا صحیح اور غیر صحیح اس میں شامل ہیں۔ 225 روایتیں جو مستند ہیں، جن میں اسباب نزول کو بیان کیا گیا، اور اس میں بھی 250 میں بھی صحیح اور غیر صحیح دونوں ہیں۔ اب یہ تو اہل سنت کے علماء اور مفسرین کے نظریات اور بیانات تھے، ٹھیک۔ اہل تشیع کے یہاں مکتب اہل بیت سے جن کی وابستگی ہے، مکتب اہل بیت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسباب نزول کی روایتیں بہت ہیں۔ اسباب نزول کی روایتیں مکتب اہل بیت سے وابستگی رکھنے والے تشیعوں کے پاس بہت ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، آشکار ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سلسلہ امامت تھا۔ قرآن کے حقیقی علم رکھنے والے کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا اسباب نزول کیا ہے، آگاہ تھے، کا حقیقی علم ان کے پاس تھا، لہذا انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے سے آیتوں کے اسباب نزول کو ذکر اور بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اسباب نزول کی روایتیں اہل سنت سے کہیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جلال الدین السیوطی اپنی تمام تر علمی صلاحیت اور مہارت کے باوجود اس سلسلے میں، یعنی اسباب نزول کی جو روایتیں ہیں، فقط 250 مستند حدیثیں جمع کر سکے، جن میں صحیح و غیر صحیح دونوں شامل ہیں۔
لیکن خوش قسمتی ہے کہ مکتب اہل بیت میں صحیح ذرائع سے حاصل ہونے والی بے شمار روایتیں دستیاب ہیں، اور اب تک 4000 سے زیادہ روایتیں اس سلسلے میں جمع کی جا چکی ہیں۔ نہ ہماری یہ ان کا نہیں، انگلش اب یہاں سے الگ ان کا بیان ختم ہوا۔ ان روایتوں کی جمعوری آقائے برہان نے کی ہے، جو 10 جلدوں میں زیر طب ہے۔ 4000 روایتیں ہیں، وہ آقائے برہان نامی عالم دین نے جو ہے ان تمام روایتوں کو جمع کی ہے، اور 10 جلدوں میں یہ منظر عام پہ آنے والی ہے، چھپائی ہو رہی ہے، پہلے کی ہے، آ گئی ہے البتہ۔ تو اب یہاں آنے کے بعد یہ تو علماء کے بیانات تھے، نظریات تھے، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اسباب نزول کی روایتیں اگر ہمیں ڈھونڈنی ہو تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کوئی منبع، کوئی ماخذ بتا دیتے تو بات آسان ہو جاتی۔ یہ ایک کتاب کی بات کہی تو یہ کتاب بھی ابھی چھپی نہیں ہے۔ ہم کو اسباب نزول سے آشنا ہونا ہے، ٹھیک؟ تو اسباب نزول کا کوئی منبع بتا دیں، کوئی ماخذ، کوئی سر چشمہ، کوئی ایسی کتاب کہ جن کتابوں میں اسباب نزول والی روایتوں کو جمع کیا گیا ہو، تو ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا سیدھے جا کر کے وہیں پہ اس کتاب سے آیتوں کے ذیل میں جو اسباب نزول کی روایتیں ہوں گی اس کو۔ اب یہاں سے آپ کو معرفی کرائیں گے ان منابع کی اور ان ماخذ کی کہ جن میں اسباب نزول والی روایتیں۔ اب اسباب نزول کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں دستیاب، رائج اور قدر قابل اطمینان ماخذات اور مصادر مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک؟ اسباب نزول کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جو سب سے مطمئن اور قابل اعتماد کتابیں ہیں وہ یہ ہیں: جامع البیان، کیا ہے؟ جامع البیان، طبری، الدر المنصور، یہ پہلے کتاب کا نام ہے، اس کے بعد مفسر کا یا محدث کا یا عالم کا۔ جامع البیان، ٹھیک ہے، کس کی ہے؟ یہ طبری کی ہے۔ الدر المنصور کس کی ہے؟ سیوطی کی ہے۔ مجمع البیان یہ شیعہ عالم ہے، طبرسی کی ہے۔ تبیان شیخ طوسی کی ہے۔ اسباب النزول واحدی کی ہے۔ لباب المنقول یہ بھی سیوطی کی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں اسباب نزول والی روایتیں موجود ہیں اور قابل اطمینان و اعتبار ہیں۔ البتہ ان کتابوں میں بھی اسباب نزول والی جو روایتیں ہیں اس میں صحیح اور غیر صحیح دونوں کیا ہے؟ مخلوط ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پھر کام مشکل کر دیا۔ صحیح اور غیر صحیح دونوں کو مخلوط کر کے ملا کر کے ان کتابوں میں اکٹھا کر دیا۔ اب پڑھنے والے کو پھر دشواری ہوگی کہ وہ بررسی کرے، وہ تحقیق کرے، دیکھے کون روایت صحیح ہے، کون روایت صحیح نہیں ہے۔ جو روایت صحیح ہے اس پر اعتبار کر کے اس کو قرآن فہمی کے لیے استعمال کرے، جو غیر صحیح ہے اسے ایک طرف رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایات صحیحہ اور غیر صحیحہ دونوں کو مخلوط کر دیا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح نہیں ہے؟ کہ ہم کچھ طریقے، کچھ معیار بتا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک؟ روایات صحیحہ کے کچھ معیار بتا دیتے ہیں، کچھ علامتیں، کچھ پہچان بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ معیار اور یہ علامتیں پائی جائیں گی ان روایتوں میں تو صحیح ہوگی، اس پر اعتماد کیجیے گا اور اس سے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیے گا۔ اور اگر یہ علامتیں، یہ نشانیاں اور یہ معیار نہیں پایا جائے گا تو سمجھیے کہ یہ روایت ضعیف، قابل اعتماد نہیں ہے۔
لہذا اب یہاں روایات صحیحہ اور غیر صحیحہ کی پہچان کے طریقے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ، ضروری ہے کہ سند روایت جس آخری شخص تک پہنچ کر ختم ہو رہی ہے وہ معتبر اور قابل اطمینان ہو، یعنی معصوم ہو یا بھروسے والا صحابی، جیسے عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس کے جو قرآنی علوم میں ماہر اور امت میں مقبول ہے۔ ہر روایت کی ایک سند ہوتی ہے، سند وہی سلسلہ جو ہوتا ہے بیان کرنے والے افراد کا، سمجھ رہے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند روایت کسی روایت میں ناقلین کا جو سلسلہ ہوتا ہے، نقل کرنے والے، روایت کو بیان کرنے والے افراد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ ٹھیک، ایک ادھر پہلا شخص ہوتا ہے جہاں سے روایت شروع ہوتی ہے، اور ایک آخری شخص ہوتا ہے کہ جس کا رابطہ امام سے ہوتا ہے یا نبی سے ہوتا ہے، جس سے بھی روایت نقل کی ہے وہ، اس کو کہا جاتا ہے سند کا آخری شخص، جہاں پہ سند جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو جہاں پر روایت کی سند ختم ہو، وہ آخری شخص کہ جو سند کا آخری، جو روایت کا آخری راوی جس کو کہا جاتا ہے، وہ معتبر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی معصوم یا کوئی صحابی ہو۔ سند روایت کا جو آخری شخص ہے وہ معتبر اور قابل اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر اس کو لیتے ہیں مثلا کہ اس کے بعد کا، تو سمجھ جاؤ کہ نبی یا امام ہے یا معصوم یا بھروسے والا صحابی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سند روایت میں جو آخری شخص ہے جس پر جا کے روایت ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے، وہ معتبر اور قابل اطمینان ہونا چاہیے، یعنی معصوم ہو یا پھر بھروسے والا صحابی ہو۔ بھروسے والے صحابیوں میں یہ عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابن عباس، جو قرآنی علوم کے ماہر تھے، امت جنہیں قبول کرتی تھی، یا پھر یہ تو اصحاب میں سے ہو گئے، صحابیوں میں سے، یا پھر تابعین میں سے ہوں۔ تابعین یعنی جنہوں نے اصحاب پیغمبر کو درک کیا ہے، ہاں، جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہو، یعنی ان افراد کو جنہوں نے دیکھا ہو، جیسے مجاہد ہے، سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن مسیب ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی معتبر افراد تھے۔ ہاں، تابعین میں سے یہ لوگ قابل اطمینان اشخاص تھے کہ جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں اور نقل روایت میں کسی طریقے کا جال نہیں کیا ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ کہ اگر روایت کی انتہا جس شخص پر ہو رہی، سند روایت جہاں ختم ہو رہی ہے وہ معصوم ہو، ٹھیک، یا پھر صحابی رسول ہو۔ صحابی رسول میں سے بھی جو لوگ قابل اطمینان تھے، جن کو امت نے تسلیم کیا تھا، ٹھیک، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس جیسے افراد، یا پھر تابعین میں سے وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے روایتوں کو وثوق کے ساتھ بغیر کسی کم و کاستی کے اور اضافے کے نقل کیا ہے، جیسے مجاہد ہے، ابن جبیر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے، روایت متواتر ہے۔ کیا ہے؟ روایت متواتر ہے۔ جو روایت سبب نزول کے طور پر بیان ہوئی ہے وہ متواتر ہے، اسی روایتیں بھری پڑی ہیں، یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں یا مضمون میں تھوڑی بہت، پہلا بات سب میں ایک ہی ہے۔ تو جب ایک ہی بات اگرچہ مختلف الفاظ میں، جب ایک ہی بات تھوڑے بہت مضامین کے فرق کے ساتھ سامنے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود بخود یہ جو ہے طبیعی طور پر انسان کے اعتماد میں یہ اضافے کا سبب بنتا ہے۔
یار اتنے سارے لوگ اسی بات کو غلط تھوڑی کہیں گے. غلط بات پر چند لوگوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. تواتر میں جتنی بھی مثلاً کہ راویوں کا وہ بڑھتا ہے یا روایت نقل کرنے والوں کی تعداد جتنی بڑھتی ہے انسان کا اطمینان بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب احتمال کذب گھٹتا جاتا ہے. اتنے سارے لوگ جھوٹ پر متفق تھوڑی ہو سکتے ہیں, جھوٹی روایت تھوڑی. تو تواتر یا نقل روایت کی کثرت ثابت ہو, کثرت کے ساتھ ایک ہی روایات کے الفاظ میں اختلاف کے باوجود اگر سب کا مضمون ایک ہو یا مضمون میں تھوڑے بہت اختلاف کے باوجود ایک نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں مذکورہ خبر صحیح ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ روایت متواتر ہے. کئی طریقے سے ایک ہی بات آئی ہے, جیسے مثال کے طور پر حدیث قدیم, حدیث ثقلین, حدیث منزلت, یہ سب کیا ہے؟ متواتر میں سے ہیں. کثرت کے ساتھ راویوں نے ان روایتوں کو اگرچہ کیا ہے الفاظ الگ الگ ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین, کئی کتاب اللہ ہے و اطرتی, کتاب اللہ ہے و سنتی, ہے نا. الفاظ اور بھی آپ کو بدلے ہوئے ملیں گے, لیکن کثرت کے ساتھ یہ روایتیں نقل ہوئی ہیں. الفاظ میں اختلاف ہے, مضمون میں بھی کہیں تھوڑا بہت, لیکن پھر بھی کیا ہے کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ روایتیں نقل ہوئی ہیں, اس لیے ان پر اعتماد. تو تواتر یہ بھی کیا ہے, چونکہ تواتر اطمینان اور اعتماد کا سبب بنتا ہے, لہذا اسباب نزول کے سلسلے میں اگر کوئی روایت متواتر ہے یا کثرت سے نقل ہوئی ہے تو اس کو صحیح مانا جائے گا.